الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ آج مجھے کچھ احباب نے برطانیہ سے اور امریکہ سے سوال بھیجا ہے کہ وطر کے حوالے سے کچھ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے۔ تو یاد رکھیے، سنیے اور سمجھیے کہ معلم و مقصود کائنات شارع علیہ السلام نے تہجد کی 8 رکعت ادا فرمائیں اور وطر کی آپ نے 3 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ جواب اس روایت کی بنیاد پر ہے جو حضرت ام المومنین فقیہہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے صحیح بخاری میں نقل ہے۔ تہجد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی اور پھر وطر کی 3 رکعت کی ادائیگی فرمائی۔ اور یہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے کہ وطر کی 3 رکعت ادا کرنا یہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کے عمل سے اخذ کیا اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے۔ اب رہی یہ بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر کی نماز مغرب کی طرح ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو بالکل درست ہے۔ مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ہوتی اور وطر میں فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت ہوتی ہے، تو یقیناً مغرب کی نماز اور وطر کی نماز میں فرق ہے۔ وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہرگز نہیں، لہٰذا یہ فرق جو ہے یہ مغرب اور وطر کی نماز میں فصل کرتا ہے۔ سنن نسائی شریف کی جو روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اس کی تلاوت کی۔ پھر حضور نے تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد شریف کی تلاوت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح عامر شعبی کی روایت میں ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حضور کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 13 رکعت نماز ادا فرماتے، جس میں 8 رکعت آپ تہجد کی ادا فرماتے، 3 رکعت آپ وطر کی ادا فرماتے اور 2 رکعت آپ فجر کی نماز کے بعد ادا فرماتے۔ تو اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے 3 رکعت وطر ادا کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو فقیہ ہیں اور جو مفسر ہیں اور جو جلیل صحابی ہیں اور حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، ان کی گواہی بھی 3 رکعت وطر کی ہے۔ اسی طرح پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فقیہہ جلیلہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وطر کی ادائیگی کے لیے 3 صورتیں سکھایا کرتے، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح شارع علیہ السلام کی تدبیر تعلیم میں صحابہ کو وطر کی ادائیگی کے لیے جو 3 صورتیں سکھائی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر وطر ایک ہی رکعت ہے تو 3 کیوں صورتیں سکھائیں؟ اور اگر کہیں کہ عموماً قرآن کی تعلیم کی صورت میں آپ نے صورتیں سکھائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں وطر کی ادائیگی کے لیے 3 صورتیں سکھانے کے الفاظ موجود ہیں، لہٰذا اس سے بھی وطر کی 3 رکعتوں کا ہی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی شارع علیہ السلام کا عمل ہے۔ آخری روایت پیش کرتا ہوں جو سنن ابی داؤد شریف میں حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ فرمایا وطر حق ہے، جس نے وطر کو طاق کر کے ادا نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جس نے وطر کو بطریق طاق ادا نہ کیا
وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یہ بات حضور نے 3 بار بیان فرمائی۔ محدثین نے فرمایا 3 بار حضور کا تکرار اس حقیقت پر دلالت ہے کہ وطر کی رکعت بھی 3 ہیں۔ تو وطر کی تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دعائے قنوت پڑھنا بروایت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہے۔ لہٰذا ہم اہل ایمان و اسلام جو وطر کو 3 رکعت کی صورت میں ادا کرتے ہیں اور جس حیت پر ادا کرتے ہیں، یہی مسنون طریقہ ہے، یہی ثابت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔